تھا اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا، ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. ویلکم بیک ٹو حسن لیب ریڈیو. آج کا ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ حضرت عائشہ نے بھی ماتم کی تھی یا نہیں کی تھی. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. جس نے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر نہیں کیا وہ لازمی کر دے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعت ہے. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہے ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، چھری مارنا اپنے آپ کو حرام ہے، یہ حرام. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. صحیح. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. صحیح. یہ بدعت ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعت اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، صحیح. بچے اسکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا ہے، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا، ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی ہوئی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موزوں پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. اللہ رحمہ اللہ ہو تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک
80-90 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो परेशान ही होगी ना। ये उन्होंने, ये तो नहीं था कि हर साल वो चेहरा पीटना शुरू कर देती, एक वाकया था और उसे मातम का सबूत निकाल लेते। यानी कोई बात देखा करें, इस तरह चीजों का सबूत नहीं निकलता। और तीसरा वो कहते हैं वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए थे। देखें, इसमें तो मैंने इतनी बड़ी इनको फकी दी है कि वो तो क़यामत तक भी डकार आते रहेंगे उसके। हाँ, मैंने बताया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि सहल इब्न साद अस्सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा उहद के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे और आपका खून नहीं रुक रहा था, तो किसने नबी अलैहिस्सलाम के जख्म को धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी। तो उन्होंने बताया कि ढाल में सैयदना अली जो है पानी लेकर आए और ढाल को उल्टा करें तो प्याला बन जाती है। तो सैयदा फातिमा उस जख्म को धोती थी और जब खून नहीं रुक रहा था तो सैयदा फातिमा ने एक कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो खून रुक गया। ये साल इब्न साद अस्सादी आले उमैया के दौर में सैयदना अली की फजीलत बयान किया करते थे बुखारी मुस्लिम में, कसमें उठा उठा के, क्योंकि हज के मौके पे लोग उनको आके मिलते थे कि अब चंद एक सहाबा जिंदा रह गए, उनमें से एक ही है। तो वो फिर आले उमैया के दौर में मौला अली के फजाइल बयान करते थे। तो मैंने ये फकी दी है कि जिस शख्सियत के सामने दांत शहीद हुए उसने तो अपने दांत नहीं तोड़े। सही, बेशक ज्यादा इफेक्ट तो उस बंदे पे हो जिसने अपनी आंखों के सामने मरहम पट्टी की, यानी सैयदना अली और सैयदा फातिमा, इन्होंने दांत तोड़े दोनों ने क्या। तो क्या अवैसे करनी को आप उनसे बड़ा आशिक रसूल कहेंगे? तो अपने ईमान की फिक्र करें। ये तो वैसे करनी इस तसव्वुर से खुद भी कांप उठेंगे। अल-मुस्तदरिक हाकिम में मौजूद है कि सैयदना वैसे करनी रहमहुल्लाह ताला जंग सिफीन के मौका पर मौला अली के पास आए, उनके हाथों पे बैत की और मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं मौला अली की तरफ से। ये अल-मुस्तदरिक हाकिम में मौजूद है। तो जो शख्स खुद अली का मुरीद है उसको आप जो है वो अली से बड़ा आशिक रसूल साबित करें, तो जाली वाक़यात है। सूफिया ने फैलाए, शिया ने भी हाथों हाथ ले लिए। इससे बड़ी बात फिर कहना शुरू कर दिया कि जनाब केला वैसे करने के लिए नाज़िल हुआ। और जालिमों, वो केले का जिक्र कुरान में मौजूद है। सही बात है, केला पहले था अल्लाह दे बंदे हो, गप्पे मशहूर की हुई हैं। और लोग आजकल वो कहते हैं दांतों में दर्द हो तो आप वैसे करनी के 2 नफल पढ़ ले, ये कर ले। सर दांतों में दर्द हो तो किसी डेंटिस्ट के पास जाए, हो सकता है अंदर से कोई हाड़ खाई गई हो आपकी, कोई कीड़ा लग गया हो, कोई सफाई करवाएं, कोई उसकी आप रूट कनाल करनी हो सकता है उसकी कैपिंग हो, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानियां ना कराया करें। हाँ, मिसवाक भी करें, वो तो करनी चाहिए जी, उसकी तो ताकीद है। टूथब्रश भी करना चाहिए, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सुना होगा आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान कि हज़रत आयशा ने मातम की थी, यानी ठीक है। और शियों को ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।